كبيرا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء طریق طریق الجنہ العلم۔ محترم سامعین، یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورہ بقرہ کی 48 نمبر کی آیت ہے، پھر سورہ بقرہ کی 116 نمبر کی آیت ہے، دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کے مطابق بے شک اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا سوائے اس کے جو کچھ گناہ ہوں گے اور جس کے لیے چاہیں گے معاف کریں گے۔ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ دراصل اللہ رب العالمین کے تعلق سے بہت بڑی جھوٹ باندھتے ہیں، اسمن عظیمہ ورن۔ پھر اس کے بعد دوسری جو آیت ہے بے شک اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہ کریں گے سوائے اس کے جس کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی بات بولے۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن کو پوج رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، دراصل یہ لوگ چند عورتوں کو پکار رہے ہیں، بلکہ کیا فرما رہے ہیں یدعون اناسا وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ دراصل یہ لوگ چند عورتوں کو پکارتے ہیں، سمجھا؟ دراصل وہ لوگ شیطان مردود کو پکار رہے ہیں، لعنہ اللہ، اللہ رب العالمین جن پر جو کیا لعنت کیا بولے رب العالمین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں جو کچھ بھی وسائل جس کو جیسے میسر ہیں، سمجھے آپ، دراصل اس کے ذریعے اس کو آخرت کمانا چاہیے۔ یعنی جو کچھ کرے گا انسان، جو بوئے گا وہی جو ہے نا ثمرہ اس کو حاصل ہوگا، سمجھے آپ۔ تو ظاہر ہے دنیا جو ہے انسان کے لیے امتحان کا مقام ہے، اور جو انسان کو جو بھی کچھ دنیا میں حاصل ہے اس کو استعمال کر کے آخرت کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے، مغفرت جنت حاصل کرنے کے لیے محض دیے ہیں۔ صرف یہ دنیا جو ملی ہے اس لیے نہیں ملی کہ جو ہے کھاؤ پیو مزہ کرو من مانی زندگی بسر کرو، نہیں، سمجھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کوئی چیز جو ہے آٹومیٹک نہیں ملتی انسان کو، یوں ہی نہیں مل جاتی، بلکہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو اختیار کیے بغیر ایک گھونٹ پانی بھی اس کو میسر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ علم ہے بولے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو بات ہے کہ شرک اتنا سنگین گناہ ہے، سمجھیں آپ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے لیے جو ہے جنت حرام ہو جاتی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر جنت حرام کر دیتے ہیں، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے وہ ذریعہ ہدایت قرآن مجید آخری ہدایت نامہ بنا کے نازل کر دیا اللہ رب العالمین۔ پھر یہ وہ کتاب ہے، اس کے بغیر انسان دنیا میں نہ حیات طیبہ حاصل کر سکتا ہے، نہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں جہنم سے بچ سکتا ہے، اور مغفرت جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین اس کتاب کا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب حق اور باطل، صحیح اور غلط، ہدایت اور گمراہی کو جو ہے نا الگ الگ کر کے جو ہے نا چھانٹ کے، سمجھا آپ، اللہ تعالیٰ بتا کہ یہ جو ہے نا فرقان ہے، کسوٹی ہے۔ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے انسان کو ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ ایک بڑے عالم صاحب ہے، اپنی جو ہے چرب زبانی سے اگر ایسی بات کہہ دیں تو وہ اپنی بات جو ہے لوگ بس پسند کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بات اللہ کے پاس چلنے والی نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس جو سلسلہ چل رہا ہے کیا ہے؟ عالموں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ عالم صاحب فلاں مدرسے سے فارغ ہو گئے، وہ جو بات بھی بولیں گے وہ صحیح ہے، وہ جو بات بولیں گے آنکھ بند کر کے جو ہے نا ہم قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ وہ بات کیا ہے؟ وہ علم کے خلاف ہے۔ عالم تو ہے لیکن بات جو کہی جا رہی ہے علم کے خلاف ہے، سمجھ رہے آپ؟ اگر علم کے خلاف ہم بات قبول کریں گے تو اللہ کے پاس بات وہ چلنے والی نہیں ہے، سمجھ آپ؟ صرف ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہاں کوئی کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے لیکن اس کے اندر طلب ہے، ہدایت کی طلب ہے، اور اللہ رب العالمین کی کتاب ہدایت کو اپنی زبان میں سمجھ کر عمل کی نیت سے پڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کر لیا، کہ ڈگری حاصل کر لیا لوگ عالم بولے، نہیں، علم کا لازمی تقاضا عمل ہے۔ اگر ہماری زندگی عمل سے خالی ہے تو پھر یہ علم ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ ذہن رکھیے یہ بات، سمجھا؟ تو بنیادی بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم زبانے سے یہی بات سنتے چلے جا رہے ہیں، یہی بات سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، سارے گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کریں گے۔ یہ سنتے آ رہے ہیں، یہ سنتے آ رہے ہیں، مگر حقیقت ویسی نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارے سمجھ میں جو ہے نا، ہماری سمجھ جو ہے نا وہ اللہ کے منشے کو نہیں سمجھ رہے ہم لوگ۔ اللہ رب العالمین اس لیے نہیں بولے کہ شرک کو میں معاف کروں گا، اس کے بعد جو چاہے کر لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین شرک کی سنگینیت کو بتایا اس کے اندر۔ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، غور کیجئے آپ حضرات، شرک کی سنگینیت کو اللہ رب العالمین اس آیت میں، دونوں آیتوں میں بتا دیے۔ شرک ایسا سنگین گناہ ہے، اس کے بعد کوئی نیکی ٹھہر نہیں سکتی، کوئی وزن میں نہیں آ سکتی۔ شرک کے بعد سارے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے سارے اعمال برباد اور آپ خسارہ پانے والے میں، نقصان اٹھانے والے میں ہوتے۔ پھر اللہ رب العالمین بتانے کے بعد 18 پیغمبروں کا ذکر کر رہے ہیں سورہ انعام میں، کیا بول رہے ہیں رب العالمین؟ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت یافتہ جو ہے نا پیغمبر ہیں۔ وَلَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے ان کے سارے عمل برباد کر دیتے۔ تو شرک اتنا سنگین گناہ ہے، تو پھر ہم اس کے تعلق سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ جو ہے نا بات پھیلی ہوئی ہے، کیا بلکہ بت پرستی کرنا شرک ہے، بس ختم ہوگی بات۔ بت پرستی شرک ہے، لہٰذا ہم بتوں کو تو نہیں پوچھ رہے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس شرک پھٹک نہیں سکتا۔ یہ تصورات ہے۔ حالانکہ شرک کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے تعلق کو منقطع کرنے والی ہر چیز وہ شرک ہے۔ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کا انکار ہے، طاغوت کا انکار۔ ہم ہر امت میں رسولوں کو بھیجے، کیا دعوت دیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین کی بندگی سے ہٹانے والی ہر وہ چیز وہ طاغوت ہے، طاغوت ہے۔ یہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ تو آج ہمارے پاس کیا ہے بولے تو چلو ان کے پاس کیا ہے کہ بتوں کو پوجنا یہ شرک ہے،
لیکن آج ہم کیا بول رہے ہیں؟ شرک نہیں، وہی نہیں ہے، بلکہ مردہ غائب ہستیوں کو پکارنا، سمجھے آپ، یہ شرک ہے۔ ہم بتا رہے ہیں بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہم بت پرستی یا خبر پرستی، تعویذ گنڈے چھوڑ کے اور منمانی زندگی بسر کریں گے تو نجات ہو جائے گی؟ غور کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو آپ کے سامنے کچھ آیتیں میں پڑھ کے سناؤں گا، مثال کے طور پہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ شرک نہیں معاف کرتے اللہ تعالیٰ، چاہے دوسرے چیزوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرتے گا، جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے اس فکر کی، اس جو ہے نا فکر کی ہم کو اصلاح کرنا ضروری ہے۔ یہ فکر باطل ہے، یہ فکر باطل ہے۔ اللہ رب العالمین بتانے کہ جو ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ مطالب اللہ رب العالمین کا ہے۔ تمہارا معبود اللہ ایک ہے، ایک ہی معبود ہے۔ جب تسلیم کرتے لا الہ الا اللہ کے ذریعے تو پھر اس کے مطیع و فرما بردار بھی ہے یا پھر اپنی منمانی زندگی ہے؟ شرک چھوڑ دیے، خبر پرستی چھوڑ دیے، تعویذ گنڈے چھوڑ دیے، پھر منمانی زندگی ممکن نہیں ہو سکتی، سمجھے نہیں آپ؟ تو ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری بے حد ضروری ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر معاملہ، شیطان ہمارے اندر ایسے وسوسے ڈال رہا کہ بہرحال بت پرستی تو نہیں کر رہے ہیں، اپنے دل کو کیا کر رہے ہیں؟ مطمئن کر لے رہے ہیں۔ ہمارے اپنے مطمئن کرنے سے اللہ کا قانون بدل نہیں سکتا، اٹل ہے۔ اللہ رب العالمین جو بتا رہے ہیں آیتوں میں، غور کیجئے، کیا واقع شرک کی سنگین ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے معاملہ؟ اللہ رب العالمین سورہ انعام میں بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کس کو ڈرا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے بندوں سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ حق یہ ہے جس حال میں جہاں بھی تمہاری موت آئے، گھر میں، گھر کے باہر، مسجد میں، سمجھے آپ، کہیں بھی آ جائے موت، وہ حالت تمہاری اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی ہونی چاہیے۔ تو کیا ہماری فکر ایسی ہے؟ غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے، اپنی فکر کا جائزہ لینا ضروری ہے، سمجھے آپ؟ پھر اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں یہ بات سورہ بقرہ کی آیت ہے 208 نمبر کی آیت سے، جو 9، 10، 3 آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ شدید العقاب هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ اے ایمان والو، واقع اسلام میں جو ہے اسلام چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری تم جو ہے نا اپنی زندگی میں اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے، تو اللہ بتائیں کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا مٹیر، میری مرضی، دوستوں کی مرضی، خواہش اپنی، سمجھے نہیں آپ، ماحول کا طریقہ چلنے والا نہیں ہے۔ پوری زندگی میں اللہ رب العالمین ہر معاملے میں، چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو، چاہے غم کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو گے، وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو کیا ہوگا؟ جو طریقہ ہوگا کہ جو ہے شیطان کے خطوہ کی پیروی ہوگی۔ وہ کون ہے شیطان؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اس کی پوری کوشش کیا ہے کہ انسانیت کو خود دوزخ میں جاتے ہوئے کہ ان کے اندر وہ وسوسے ڈالنا جس کو اختیار کرنے سے انسان جہنم کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے شیطان کی خطوات کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ وَإِن زَلَلْتُمْ، کہ ہدایت آنے کے بعد تم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں ڈگمگا ہو جاؤ گے، آگے پیچھے ہوگے، دنیا کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، یہ ماحول ایسا ہے، یہ جو ہے اگر تم رب کی نافرمانی کی جو ہے رب کی اطاعت کرنے میں ڈگمگائے جاؤ گے، فَعَلَمُوا، جان لو اس حقیقت کو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے رب کی نافرمانی کر کے، اللہ ہے کہ اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگے،
اور اطاعت کی طرف رجوع ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پر غفور رحیم ہے۔ پھر اللہ رب بتا رہے ہیں کہ کیا اس بات کے تم منتظر ہو، جب اسلام کا جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ کیا تم اس بات کے منتظر ہو کہ اللہ رب العالمین بادلوں کے سایوں میں فرشتوں کے ساتھ آ کے تمہارا فیصلہ کر دے، وہ رب العالمین وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے معاملات اللہ رب العالمین کے بعد فیصلے کے لیے جو ہے نا جانے رجوع ہونے والے ہیں، ہم سارے کے سارے انسان رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ تو آپ ان آیات پر غور کریں، کیا ہوگا معاملہ؟ کیا بس ختم، شرک چھوڑ دیا ختم ہو گیا معاملہ؟ کہ جب اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ بتانے کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، جو میرے کلمے کے ذریعے جو اقرار کیے ہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، پوری زندگی میں تیری بندگی اختیار کروں گا، اور کس کے طریقے پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اور رسوائے صحابہ کے طریقے پہ میں اختیار کروں گا، اقرار کر رہے ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو تم مجھ سے جو اقرار کیے ہیں کلمے کے ذریعے، اس اقرار کو پہلے تم پورا کرو، تو پھر میں تم سے جو اقرار کیا جنت کا، سمجھے آپ، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو پہلے ہم بندے بن کے اپنی زندگی میں بندگی کا جو ہے نا طریقہ اختیار کرتے ہوئے، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے ہم کو زندگی بسر کرنا چاہیے، تو پھر اللہ رب العالمین سے امید رکھ سکتے ہیں، سمجھے آپ، کہ اللہ رب العالمین ہم کو بخش دے گا، اپنی مہربانی سے بخش دے گا، سمجھے آپ۔ تو بات ہم جو ہے غور کریں گے اللہ کی، اسی لیے ہاں اصلی جو میری بات ہماری ادارے سے جو بات ہے، قرآن مجید کو ہدایت کے لیے سمجھ کر پڑھیے، عمل کی نیت سے پڑھیے، اور اپنے عمل کے ذریعے لوگوں تک اللہ لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچائیے، یہ ادارے کی بنیاد ہے۔ تو آج ہم ادارے کے اندر شریک ہیں، ہمارے اندر علم حاصل کرنے کی کتنی فکر ہے، نوٹا حاصل کرنے کی، لکھپتی بننے کی، سمجھا، جتنی فکر ہے، کیا ہم کو جو ہے نا علم حاصل کر کے اس دوزخ سے بچنے کی فکر ہے ہمارے اندر؟ کتنی فکر ہے؟ کیا خالی نمازاں پڑھ لیے، خالی شرک چھوڑ دیے، تعویذ گنڈے چھوڑ دیے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا جنت میں جائیں گے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کا قانون بدلنے والا نہیں ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہیں جو ہے یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہاں مزے میں تو وہاں مزے میں، جو تصورات ہے نا، سمجھا، یا پھر دھوکے باز شیطان اللہ رب العالمین کے قانون عذاب اور مغفرت کے تعلق سے تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ رب العالمین کا قانون عذاب، قانون مغفرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک ایک ہی قانون ہے، ایک ہی قانون ہے، الگ الگ قانون نہیں ہے۔ قانون کیا ہے؟ وہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو آدمی جو ہے نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اس کا بدل اس کو ملے گا، جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے۔ لیکن آج اللہ رب العالمین کی کتاب ہدایت کو ہم ہدایت کے لیے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ تصورات پیدا ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ، سمجھے، غور کرنے کی بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین خاص طور پر جو ہے نا یتیموں کے تعلق سے سورہ نساء میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق کھا جاتے ہیں، سمجھا، تو کیا بر رب العالمین یسلون سعیرا، سمجھا، اور یہ کیا کریں؟ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور کیا کریں گے؟ یسلون سعیرا، جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ رب کی نافرمانی ہم کو جہنم میں لے جانے والی ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہم جو ہے اپنے اعمال صالحہ اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے لازمی جو شرط ہے، ہم اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کرنا، جب جا کے ہمارے اعمال صالحہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی فکر کرنا چاہیے، اس فکر کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کی کتاب کو خود پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، وقت نکالنا اس کے لیے، اور پھر اپنی فکر کو اس کے تابع کر دینا، علم کے تابع کر دینا، سمجھے آپ۔ تو اس واسطے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، یہ آیت اتنی جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نا لمحے فکر فراہم کرتی ہے۔ افمن یعلم
انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے یعنی قرآن مجید، اس کو حق جانتا ہے، یعنی اس کے اندر جو باتیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سمجھے آپ؟ جب یہ آیتیں پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی فکر بدل جاتی ہے، فکر بدل جاتی ہے، دنیا نہیں آخرت، عارضی نہیں ابدی، اس کی فکر چینج ہونا ضروری ہے۔ اگر چینج نہیں ہو رہی تو پھر ہم اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب ہے لا ریب فیہ ہزاروں وقت بھی پڑھنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ ہماری زندگی بدل جانا چاہیے۔ موت کب آنے والی ہے نہیں معلوم، جیسے موت آ جائے گی پوری دنیا چھوٹ جائے گی، ہم سے چھوٹ جائے گی، چھوڑ کے جانا پڑے گا ہم کو۔ تو ظاہر ہے جو چھوٹنے والی ہے اس کو حاصل کرنے کی کتنی فکر ہے، اور جو باقی رہنے والی ہے اس کو حاصل کرنے کی ہمارے اندر کتنی فکر ہے، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، ہر آدمی کو لینا چاہیے۔ میں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لوں گا کہ واقع جو اللہ رب العالمین کتاب کی جو باتیں ہیں وہ بالکل اٹل ہے۔ تو اللہ بتا رہے کہ فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، آپ کی طرف جو قرآن نازل ہوا ہے، جو شخص جانتا ہے کہ اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ اٹل ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، اسی واسطے اللہ بتا رہے ہیں کہ مَن یاتی ربہ مجرمن، جو آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے مجرمانہ حیثیت سے حاضر ہوگا، سمجھے آپ؟ رب کی نافرمانی، ہر نافرمانی جرم ہے، زندگی میں توبہ نہیں کر کے اسی حالت میں مر جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں جو آدمی ہمارے سامنے مجرمانہ حیثیت سے حاضر ہوگا، وَمَن یاتی ربہ مجرمن فَإِنَّ لَهُ جہنم، اس کے لیے یقیناً جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے بات۔ من یاتہ ربہ مومنا قد عمل الصالحات، جو آدمی ایمان کی حالت میں رب کے سامنے گیا، حاضر ہو گیا اور پھر عمل صالح کرتے رہا، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ قد عمل الصالحات فإن له درجات الاولیٰ، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے درجات ہے، بلند درجے ہیں، جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک جزاء لمن تزکا، یہ کس کے لیے؟ نمازہ پڑھ لے رہے ہیں، روزے پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، لیکن زندگی نافرمانی سے خالی نہیں ہے، خالی برابر چل رہی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کیا ہے؟ نماز انسان کو کیا کرتی ہے؟ کہ نمازی کو کہ جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک نمازی کو فحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ کب روکتی ہے؟ وہ جو اقرار کرا نماز کے اندر، جو سمجھ کر اقرار کرے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب سمجھ کر جو رب کے سامنے دعا کرے گا، سمجھا بندگی کا جو اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ظاہر ہے باقی زندگی میں جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے سمجھا جہاں رکو ہے جہاں سجدہ ہے برابر کر رہا، لیکن باقی زندگی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نماز کو فرض کر دی ہے اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے، فحش اور منکرات نہیں رک رہے، جھوٹ برابر ہے، دھوکہ برابر ہے، ملاوٹ برابر ہے، کاروبار میں جو ہے نا ڈنڈی مارنا برابر ہے، وعدہ خلافی برابر ہے، تو پھر ہماری نماز کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا نماز کا؟ وعدے کی کوئی پابند نہیں ہمارے پاس اللہ ماشاءاللہ، سمجھا؟ تو ہمارے نمازوں کا کیا حال ہوگا جب جو نماز جس کے ذریعے ہم دنیا میں جو ہے نافرمانی سے نہیں بچ رہے ہیں، تو پھر وہ نماز کے ذریعے کیا ہم دوزخ سے بچ سکتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو ہے بتا رہے ہیں کہ جو فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا انبیاء کے جانشین ایسے لوگ گزرے نماز نہیں پڑھتے نہیں بول رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو ہے نا ہمارے امت کے جو ہے نا اکثریت بے نمازی ہے، بے نمازی ہے، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ انبیاء کے جانشین ایسے لوگ گزرے اپنے نمازوں کو ضائع کرتے تھے، بول رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے نہیں بول رہے ہیں، نماز برابر پڑھتے تھے لیکن ان کی نمازیں ضائع کیوں ہو رہی؟ کہ جو ہے نا واتبعوا الشہوات، خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے، ادھر نماز بھی ہے اور ادھر خواہشات نفس کی پیروی ہے، تو ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، سمجھا؟ ضابطے کی تکمیل کے لیے ہم جو ہے نا نماز تو پڑھ رہے ہیں، تو واقع کیا کس کے سامنے ٹھہرے ہوئے، کس کے سامنے اقرار کر رہے ہیں؟ پھر ہماری باقی زندگی جو ہے نا کیسی گزر رہی ہے، سمجھا؟
اس کی فکر ہے؟ یا پھر جو ہے نا فارمیلٹیز یہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، جو مسئلے میں پڑ گئے ہم جو ہے نا ہاتھ یہاں باندھو وہاں یہاں باندھو، یہ جو مسائل دین نہیں ہے یہ، لیکن آج ہم کو مسلکوں میں ڈال دیے اور جو روح ہے نماز کی وہ ختم ہو گئی. اللہ ماشاء اللہ. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً جو ہے نا کامیاب ہوں گے وہ کون؟ مومنین. مومنین کی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بولے رب العالمین. فکر کیا ہوتی ہے کہ ان کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی ہے، یقین آخرت پیدا ہو جاتا ہے، ان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے. سمجھے آپ؟ اور رب کے سامنے جو ہے ایک بندے غلام کی طرف ٹھہرتے بولے رب العالمین. لیکن ہمارے کو کیا معاملہ ہے؟ اس کی فکر نہیں ہمارے کو. ہمارے اندر کتنی جو ہے نا خشیت پیدا ہوئی، ہم جو رب کے نافرمانی سے کتنا بچ رہے نہیں، صرف فارمیلٹیز ہمارے اندر ہو گئے، اور اس کی وجہ سے فرقہ بندیاں جماعت بندیوں میں مسلمان بڑھ گئے. اللہ ماشاء اللہ. حالانکہ ایک نمازی کے اندر یہ فکر پیدا ہونا چاہیے. سمجھا؟ لیکن معاملہ جو ہے نا ضابطے کی تکمیل ہے، لیکن زندگی جو ہے نا اللہ ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے اس کا جو اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. 177 نمبر کی جو آیت ہے، اللہ رب العالمین بتا رہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. ساری تفسیر بتا رہے اللہ العالمین. یہ جو ہے نیکی اتنی نہیں ہے کہ جو ہے ہم مشرق کی طرف مغرب کی طرف رخ کر لینا، بلکہ ایک ایمان والے کے اندر جو فکر پیدا ہونا چاہیے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، کتاب کی جو ہے ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، پھر اس کے بعد میں نماز کی پابندی، ساری تفصیلات. مال کو جو ہے نا کمانے کے بعد اللہ کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. آج مال کہاں خرچ ہو رہا؟ شادیوں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ ہو رہا. اللہ ماشاء اللہ. اور بڑے بڑے شادی خانے اسراف ہو رہا ہے. کھانے کتنے قسم کے کھانے رکھے جا رہے ہیں. کیا ہے یہ وہاں خرچ ہونا چاہیے ایمان والے کا پیسہ، یا جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے خرچ ہونا چاہیے؟ جائزہ لینا ضروری ہے بھائی. لیکن آج برابر سن رہے، لیکن وہی ہے جہاں اپنی باری آ جاتی ہے تو پھر وہی کام ہے، تو معاملہ چلنے والا نہیں ہے. قانون اللہ کا اٹل ہے، غور کرنا ضروری ہے. یہ ہم سننے کا مطلب ہمارے اندر جو ہے نا غور و فکر کی جو ہے نا ہمارے اندر وہ غور و فکر کرنے کی جو ہے نا صلاحیت پیدا ہونا. خالی سن لیے کیا اچھا تھا بھائی خطبہ، بڑا اچھا تھا بھائی خطبہ، مگر حاصل کیا ہے؟ کیا حاصل ہے؟ خالی بولنے لگے بڑا اچھا تھا، لیکن اللہ کی آیات ہے، ہماری اپنی باتیں نہیں ہیں. اللہ کی آیات جو پیش کر کے سمجھایا جا رہا تو غور کرنا چاہیے کہ واقعی ہم اپنی زندگی کی اصلاح کریں. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین.